وہ وہی نظریہ ہے جو مجدد الفسانی کا نظریہ ہے، اور وہ وہی نظریہ ہے جو امام محمد رضا بریلوی کا نظریہ ہے، اور وہ وہی نظریہ ہے جو غازی علم الدین کا نظریہ ہے، اور وہ وہی نظریہ ہے جو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا نظریہ ہے، اور وہ وہی نظریہ ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ ہے۔ اس وقت ہمارا مقابلہ ان تمام لوگوں سے ہے جنہوں نے 76 سال پاکستان کو باپ کی جاگیر سمجھ کے کھایا ہے، اور ان 76 سالوں میں پاکستان کے اوپر وہ تمام سیاسی شخصیات جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کی طرف گامزن کیا یا ان کے ہاتھوں میں اقتدار دیا، انہوں نے پاکستانی قوم کو ایسے نعروں کے اندر گھمائے رکھا کہ ہم جی روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، اور اس کے بعد پھر کہا جی اب ہم مسلم لیگ والے ہیں تو ترقی دیں گے اور ہم دائیں بازو کی جماعتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک تبدیلی والے صاحب آئے اور انہوں نے قوم کو ایک بتی کے پیچھے لگایا، اور آج ہم اس نہج پر ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر روٹی کپڑا مکان دینے کی بجائے جو قوم کے پاس تھا وہ بھی اتار لیا گیا، اور جو ترقی کی باتیں کرتے تھے انہوں نے پاکستانی قوم کا حال یہ کیا کہ جن کے علاج اپنے لندن میں ہوتے ہیں اور پاکستانی ہسپتالوں کے اندر مریضوں کو بیڈ نہیں ملتے، اور پھر آگے بات کریں تو وہ تمام صاحبان اقتدار جن کے ہاتھوں میں اقتدار منتقل ہوتا گیا، اور انہوں نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ آج پاکستان پوری دنیا میں پاکستان کا تشخص ایک بھکاری ملک سا بنا دیا، اور پاکستانی قوم کو ایک بھکاری قوم کے طور پر پوری دنیا میں جناب پیش کیا۔ لیکن نہ یہ ملک بھکاری تھا اور نہ ہے، اور نہ یہ قوم بھکاری تھی اور نہ ہے اور نہ ہوگی، لیکن ہمارے عیاش اور ان مفاد پرست لوگوں نے پاکستان کو کبھی آئی ایم ایف کے دروازے پر، کبھی عالمی بینک کے دروازے پر، کبھی جناب نیٹو اور امریکہ کے دروازے پر، اور کبھی چائنا اور رشیا کے دروازے پر لے کر جا کر کہا کہ ہماری قوم بڑی اس حال میں ہے کہ ہمیں کوئی خیرات اور صدقات دیے جائیں تاکہ ہماری معیشت چل سکے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو خسارہ کس سے ہے؟ پاکستان کی معیشت کو ان 2500 لوگوں سے خسارہ ہے جو پاکستان کو 76 سالوں سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک مزدور اور ایک کسان اور ایک متوسط طبقے کا جناب ذمہ دار، اور آگے تاجر، آگے جناب وکیل، آگے جناب تمام طبقات، علماء، مشائخ، یہ تو پاکستان کے کما کر دے رہے ہیں، یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ روزانہ پاکستان کے اندر ان تمام طبقات کو مہیا کرتے ہیں وہ سہولیات، لیکن پاکستان کو کھانے والے کون ہیں؟ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والے کون ہیں؟ ہماری سیاست کا محور اور مقصد صرف اتنا ہے کہ سروری در دین ما خدمت کری ہے، صرف اتنا ہے کہ ہمارے ہاں حکومت اور سیاست کا تصور جو امام الانبیاء علیہ تحیت والثناء نے دیا وہ یہ ہے کہ سروری در دین ما خدمت کری ہے، کہ حکومت ہوگی تو ہوگا کیا؟ عدل فاروقی و فخر حیدری، حضرت فاروق اعظم کا عدل ہوگا اور حیدر کرار کا ریاست میں حکومت میں فخر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قوم فخر پر مجبور ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم فخر پہ ہوگا اور قوم خوشحال ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں الٹے، ہمارے ہاں ہمیشہ کہا جی اسلامی نظام آئے گا تو کیا کر لیں گے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ مشائخ کی لائن بیٹھی ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ تمام طبقات بیٹھے ہیں، میں سوال آپ سے کروں گا، آپ سے جواب چاہوں گا، کیا ملک کو ہم نے اس نہج پر پہنچایا ہے؟ کیا علماء و مشائخ نے پاکستانی قوم اور ملک کو آئی ایم ایف کے دروازے پر کھڑا کیا ہے؟ کیا پاکستان کے علماء و مشائخ اور تاجر
اور وکلا اور ان تمام طبقات نے پاکستان کو اس نہج پر کھڑا کیا ہے کہ وہ اپنی سمت درست کرنے کے لیے کبھی اس دروازے پر کبھی اس دروازے پر، کیا پاکستان کے اداروں کو اس طبقے نے تباہ کیا ہے؟ کیا پاکستان کی سٹیل مل کو ان لوگوں نے کھایا ہے؟ کیا پاکستان کے پی آئی اے کو ان لوگوں نے تباہ کیا ہے؟ کیا پاکستان کے ریلوے کو ان لوگوں نے تباہ کیا ہے؟ جب ان لوگوں میں ایک بھی شخص اس میں ملوث نہیں اور قوم بیٹھ کر 5 سال کہے کہ جی سارے چور ہیں، سوال یہ ہے کہ چور ہیں کون؟ کنہوں نے چوری کی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو آج تک پاکستان پر مسلط ہیں اور جن کے نہ پیٹ بھر رہے ہیں نہ پیٹ بھر رہے ہیں اور جن کو قوم کا درد ستاتا ہے، اور جب قوم کی باری جناب قربانی کی باری آتی ہے تو وہ جیل میں جائیں تو رونے لگ پڑتے ہیں اور ان کے پلیٹلیٹس نیچے آ جاتے ہیں، لیکن وہ بھاگ کر 50 روپے کے اسٹامپ سے جا کر لندن میں ریکے لگاتے ہیں، اور جب ان کو اقتدار کی جناب روشنی دکھائی جائے اور کہا جائے آپ آئیں تو وہ یہاں کے مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی ہم قوم کے لیے آئے ہیں۔ سوال یہ ہے اگر آپ قوم کے لیے تھے تو آپ یہاں سے بھاگ کر گئے کیوں؟ آپ یہاں سے 50 روپے کے اسٹامپ پر بھاگ کر گئے کیوں؟ اگر آج آپ قوم کے لیے آئے ہیں، آپ تو وہ شخص ہیں جن کی والدہ دنیا سے گئی اور کہا چلیے پاکستان ان کے جنازے کے لیے، آپ نے کوریئر کے ڈبے میں بند کیا اور وہاں سے لندن پاکستان بھیجا، اور کہنے والوں نے کہا جی اماں کے ساتھ پاکستان تو جائیں، جنازہ پڑھے، انہوں نے کہا نہیں، وہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم نہیں چاہتے۔ سوال قوم سے یہ ہے کہ جو اپنی ماں کے لیے نہیں آیا وہ آج قوم کے لیے آیا ہے، وہ آج قوم کے لیے آیا ہے، وہ آج قوم کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے، ہرگز نہیں قوم کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھیڑیا پورا ہو جائے نا تو وہ بھی غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ پڑتا ہے کہ یار اب دان تو رہے نہیں، شکار کیسے کروں؟ لیکن یہ نواز شریف ایسا بھیڑیا ہے جس کی عمر بھی گزر چکی ہے، جس کے دانت بھی گر چکے ہیں، لیکن ملک کو نوچنے اور کھانے کی ہوس ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ اور آگے میں ان سے بات کرواؤں گا، یہ چیخ کر کہیں گے کہ جناب ہم نے حضور کا دین لے کر آنا ہے، مجھے بات کر لینے تھے ان سے۔ اور دوسری جانب ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی جب ان سے بات کریں، انہوں نے کہا ہم نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت پر تقریر کی ہے، میں نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت پر تقریر کی، ہم نے مان لیا، ہم نے یہ بات کو تسلیم کر لیا، لیکن ہماری عرض بھی سننی چاہیے، اور ہماری عرض بھی سنیں۔ اگر آپ نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کی تقریر کی ہے اور آپ کو اس بات پر فخر ہے کہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ حل ہوا، تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کو اقتدار سے اتارا گیا، عدم اعتماد لایا گیا، آپ نے یہاں سے ایک جہاز کیوں نہیں بھرا جس میں فواد ٹپو جیسے لوگوں کو کیوں نہیں بٹھایا، اور اسد عمر جیسے لوگوں کو کیوں نہیں بٹھایا، اور شاہ محمود جیسے لوگوں سے وہ جہاز کو فل کیوں نہیں کیا؟ وہ جہاز بھرتے اور جا کر اقوام متحدہ کی اسمبلی میں تقریر کرتے اور کہتے کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے اقتدار سے ناجائز نکالا گیا ہے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے ایک قوم کو تیار کیا اور تیار کر کے ملک کے اندر آگ لگائی، اور پھر اور میں پنجابی گل کراں، جدو ناموس رسالت دی باری آوے تے ادو اقوام متحدہ تقریر، تے جدو اقتدار دی باری آوے تے چھاونیاں ول بنے لین گئے سو۔ بھائی سوال ہے کہ اگر اقوام متحدہ میں تقریر سے مسائل حل ہوتے ہیں تو آپ نے اقتدار سے نکالا ہے، کسی نے نہیں روکا، بلکہ پوری کابینہ پوری کیبنٹ جو آپ کے ساتھ تھی، جو آپ نے نہلا دھلا کر لائے تھے ادھر سے، وہ سارے نہلائے دھلائے ہوئے آپ بھر کے لے جاتے اور اقوام متحدہ میں چیخ کر کہتے کہ ہمارے دل میں بڑی جو تکلیف ہے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمیں اقتدار سے اتارا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ناموس رسالت کا مسئلہ اقوام متحدہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر اقتدار کا مسئلہ اتنا بڑا تھا کہ
آپ نے ملک قربان کرنا چاہا تو ناموس رسالت کا مسئلہ تو وہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ نے اتنا آسان سمجھا کہ آپ کی عزت کی باری آئی تو آپ نے نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھا، نہ اپنا دیکھا نہ پرایا دیکھا۔ ایسے تو نہیں کرنے دیں گے آپ کو اس ملک میں۔ یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، آپ کے باپ نے نہیں بنایا۔ آپ کے ساتھ تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے 10-10 روپے پر انگریز کی مخبریاں کر کر جنگ آزادی کے مجاہدین کو گرفتار کروایا ہے۔ آپ کے ساتھ تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے گھوڑی پال مربے لیے ہیں انگریز سے۔ آپ کے ساتھ تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے انگریزوں سے جاگیریں لے کر اس برے صغیر ہندوستان میں 100 سال ان کی حکومت کو دوام بخشا ہے، اور جن کی ہم اولادیں ہیں اور جن کے وارث یہ لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں جنہوں نے انگریز کے دور میں بھی انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ میرا خیال ہے میں اردو سے رہ کے نہ ادھروں آیا کہ پنجابی گل کریں گا تو چستا بڑھے گی۔ گل ہے کہ بھائی